أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة صلوات التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص نوجوان سال محبوب پسندیدہ ایک جوان کہ جس نے اس آبادی میں خاص طور پر اور عام طور پر جہاں جہاں اس کا بس چلتا تھا وہاں لوگوں کی انسانیت کی خلق خدا کی خدمت میں اپنے خانوادے اور اپنے عزیز و قریب کے علاوہ اپنی خدمات کو پیش کرتے رہنے والا ایک اچھا جوان اس عزاخانے کے حوالے سے بھی خاص طور پہ امام بارگاہ میں جو عزاخانے کا پورشن ہے حصہ ہے اس کا وہ بانی بھی تھا اس کا وہ ذمہ دار بھی تھا اور اس کی محنتوں سے وہ یہ خوبصورت عزاخانہ سجا یہ پوری آبادی اس کے نیک نامی کی معترف ہے یہ پوری آبادی اس کے اچھے انسان اور اچھے جوان ہونے کی معترف ہے یا اللہ یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے اس کی مغفرت کے لیے تیرے گھر میں بیٹھ کر یہ سب مومنین یہ سب چاہنے والے یہ سب متعلقین برادری کے عزیز و اقارب پڑوسی اس کی مغفرت کے لیے تو سے التجا کر رہے ہیں کہ اس کے درجات کو بلند فرما درجات کی بلندی کے لیے وارثوں کا خاص طور پہ ماں کی زوجہ کی بھائی کی اور عزیز و اقارب کی تسلی کے لیے مغفرت کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد سید شیراز حسن تقوی ابن سید محمد مستحسن تقوی کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات سورہ مبارکہ سورہ مبارکہ یونس کی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں
ارشاد فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الدنیا وفی الآخرہ۔ صاحبان ایمان اور متقیوں کے لیے اس دنیا میں اور اس آخرت میں بشارت ہے۔ مومن اور متقی لہم البشریٰ اسی کے لیے بشارت ہے فی الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ یہ بشارت کیا ہے؟ ممکن ہے جواب آئے کہ بشارت سے مراد جنت ہے، ممکن ہے خیال آئے کہ بشارت سے مراد آخرت کا، قیامت کا چین اور سکون، آرام اور آسائش ہے، مگر قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ فی الدنیا وفی الآخرہ، یہ بشارت دنیا میں بھی ہے اور یہ بشارت آخرت میں بھی ہے۔ اچھا، بشارت آخرت میں اور بشارت دنیا میں، یہ دونوں ایک اور جگہ پر بھی اللہ نے صاحبان ایمان کو اس عنوان سے، اس اعزاز سے نوازا ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ مبارکہ شورى کی آیت۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ وہی عظیم بشارت ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ یہ وہ عظیم بشارت دے رہا ہے صاحبان ایمان کو اور صاحبان کردار کو۔ یہ بشارت کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب کہہ دو کہ مجھے اپنی رسالت کے وقت کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو۔ تو قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کو اللہ بشارت دے رہا ہے۔ بشارت کیا ہے؟ قل، اے میرے محمد تم پہنچا دو۔ بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے مصطفیٰ۔ اچھا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے۔ رزق اللہ کا ہے، ملتا ان سے۔ رحمت اللہ کی ہے، آتی ان کے ذریعے سے ہے۔ بشارت اللہ کی ہے، آتی ان کے ذریعے۔ علم اللہ کا ہے، ملتا ان کے ذریعے سے۔ ساری چیزیں جب اللہ کی ان کے ذریعے سے ملتی ہیں تو پھر لعنت اللہ کی ہوتی ہے، مباہلے میں پہنچتی ان کے ذریعے سے۔ یہ آیت بھی ہے، یہ آیت بھی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عالم اللہ ہے، اور وہ جو عالم ہے وہ جس سے چاہے، جن کے ذریعے سے چاہے علم لوگوں تک پہنچائے۔ رازق اللہ ہے، دیتا ان کے ذریعے سے۔ یہاں بھی اللہ کی بشارت ہے، مگر قل، اے میرے حبیب کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے اپنی رسالت کی اجرت نہیں چاہیے مگر یہ کہ صاحبان قربہ سے، جو میرے قربہ ہیں، ان سے اظہار محبت کرو۔ تو بشارت کا مطلب ہے اہل بیت، بشارت کا مطلب ہے مولا علی، بشارت کا مطلب ہے سیدہ زہرا، بشارت کا مطلب ہے اہل بیت۔ اب جب بشارت کا مطلب اہل بیت ہیں تو پھر دنیا و فی الآخرہ سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو اس دنیا میں چین سے جینا ہے تو انہیں اہل بیت کے ساتھ جوڑنا ہوگا، اور جو اس دنیا میں اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں انہی کے لیے پھر آخرت میں بھی بشارت ہے۔ یہ واحد گھرانہ ہے جو دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ میں اپنی بات کو اور مضبوط بناتا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہو؟
اللہ کے علاوہ کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جو اطمینان قلب کا سبب بنے. اللہ کے ذکر سے آشنا کرنے والے کیسے ہیں؟ ما لولا نحنو ما عبد اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. کس نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے؟ بھائی اگر اللہ چاہتا تو سورہ مبارکہ توحید کو هو اللہ احد سے شروع کر دیتا. هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. سورہ توحید هو اللہ احد سے شروع نہیں ہو رہی. قل هو اللہ احد، اے میرے محمد تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے. یعنی اللہ بھی وہ اللہ چاہتا ہے جو محمد بتائے. اللہ بھی وہ اللہ نہیں چاہتا کہ اسے مان لیا جائے کہ جو نبی نے نہ بتایا ہو. تو نبی مکرم کا وجود، مولا علی کا وجود، سیدہ زہرا کا وجود، یہ ہے بشارت، یہ ہے اللہ کا ذکر، یہ ہے باب اللہ، یہ ہے ولی اللہ، یہ ہے جنب اللہ، یہ ہے عین اللہ، یہ ہے اذن اللہ. کوئی ایسا لقب نہیں ہے مولا علی کا جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو. جتنے بھی فضائل مولا کائنات کے ہیں وہ سب اللہ کی توحید کے اس بات میں ہے. مولا علی کی شجاعت کہاں سے ملی ہمیں؟ مولا علی کی شجاعت ایک مولا علی کی فضیلت ہے یا نہیں؟ وہ ملی کہاں سے ہمیں؟ وہ میدان جہاد سے ملی. اور جہاد کا مطلب ہی اللہ کی راہ میں قدم اٹھانا ہے. مولا علی کی سخاوت ہمیں کہاں سے ملی؟ وہ رکوع سے ملی ہے. علی حالت رکوع میں ہے، فقیر نے سوال کیا، علی نے حالت رکوع میں زکات دے دی. قرآن مجید نے علی کو سخی بتا دیا. ایک لمبی لسٹ بنے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک لمبی لسٹ بنے گی. جتنے فضائل مولا علی کے اور اہل بیت عصمت و طہارت کے ہیں وہ سب عقیدہ توحید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی علی کو مانے اور وہ اللہ کو نہ مانے. یہ ہوگا کہ جو اللہ کو مانتے ہیں ضروری نہیں ہے وہ علی کو مانے، مگر ان کا اللہ کا ماننا اللہ قبول نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مولا علی کو مانتا ہو اور وہ اللہ کو نہ مانتا ہو. بڑا مشہور علامہ نقل صاحب کا ایک مناظرہ تھا کسی نوسیری سے. جب اس نے مان ہی نہیں رہا تھا کہ مولا علی اللہ کے ولی ہیں اور اللہ ہے، تو انہوں نے الجھ کے کہا بھائی ہماری بحث ختم اس بات پر، نہ تم میری مان رہے ہو نہ میں تمہاری. بات ختم کرو اس بات پر کہ میرا تو یہ خیال ہے کہ علی نماز بھی نہیں پڑھتے. تو ایک مرتبہ الجھ کے کہنے لگا تو مولوی نماز پڑھتا ہے اور علی نماز نہیں پڑھتے تھے. میں نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں، علی کس کی نماز پڑھتا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. علی جیسا وجود اگر کسی کے آگے جھک جائے تو جس کے آگے علی جیسا وجود سجدہ کر رہا ہو تو پھر مانو علی کا بھی کوئی اللہ ہے اور وہی اللہ ہے. توحید کے باب میں کبھی علیحدہ سے گفتگو ہو. نقل صاحب کا ایک بڑا اور مشہور اس حوالے سے جملہ ہے، اگرچہ وہ مصائب کے باب کا ہے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے پر انگنت دلیلیں ہیں. اللہ ہے پر انگنت دلیلیں ہیں، مگر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان. امام حسین کا اطمینان قلب، چہرے پہ سکون، زبان پر شکر کے کلمات، تسبیح پروردگار، یہ خود دلیل وجود پروردگار. بات روشن ہو گئی کہ بشارت یعنی اہل بیت، بشارت یعنی مولا علی، بشارت یعنی جناب زہرا. یہ گھرانہ اللہ کی بشارت، اور یہ اللہ کی بشارت آخرت میں ملے گی. اس پہ تو کوئی تو بحث ہی نہیں ہے، تو رائے نہیں ہے، تو باتیں ہی نہیں ہے. اس لیے کہ آخرت ان کے بغیر ہے نہیں. خاتون قیامت یہ ہے محشر میں علی جسے جام کوثر پلا دیں گے وہ خود دلیل ہوگی کہ یہ جنتی ہے، اور جسے مولا علی جام کوثر نہیں پلائیں گے تو یہ دلیل ہوگی کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں جانے کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ جس نے علی مولا کے ہاتھ سے کوثر کا جام پی لیا ہوگا یہ علامت ہوگی کہ یہ جنتی ہے. جس کے نام عمل پہ حب علی لکھا ہوگا
وہی جنت میں جائے گا۔ محشر میں جب نبی مکرم کی آمد ہو علی تشریف فرما ہوں گے تو مولا کائنات کے ہاتھ میں وہ لواء الحمد، وہ علم ہوگا، جسے لواء الحمد کہتے ہیں، لواء یعنی علم، لواء الحمد ایک پرچم لے کر مولا علی چل رہے ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ محشر میں علی میرے آگے چلیں گے اور میں علی کے پیچھے چلوں گا۔ تو کسی صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ آپ علی سے افضل ہیں، آپ پیچھے کیسے چلیں گے؟ حضرت نے فرمایا تم نے مجھ سے نہیں سنا، علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے اور علمدار ہمیشہ لشکر کے آگے چلتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تھوڑی سی آپ سے التماس کروں، ابھی آدھا گھنٹہ بولنا ہے مجھے، تھوڑا سا زحمت فرمائیں آگے آنے کے لیے، جو ہے بار بار کھڑے ہیں۔ زحمت فرمائیے تھوڑا سا آگے آنے، خاص طور پہ جو باہر احباب ہیں وہ اگر اندر آنا چاہیں تو کچھ جگہ بنائیے۔ ایک اور صلوات ادیہ کریں ابھی ادھر، اسے بلند صلوات ادیہ کریں۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ میں ابھی اپنے مقدماتی گفتگو سے گزر رہا ہوں اور مجھے یہاں اپنے مقدمے کو تمام اور مکمل سمجھنا چاہیے کہ بشارت دنیا میں اللہ نے طے کر دیا ہے کہ صاحبان ایمان اور صاحبان تقوی کو دنیا میں اور آخرت میں وہ بشارت دے گا۔ تو آخرت میں بشارت تو بہت روشن ہے کہ آخرت ہے ہی ان کے ہاتھ میں، اس گھرانے کے ہاتھ میں آخرت ہے، سب کچھ آخرت کا ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں تو تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو دنیا میں مولا علی کو چوتھا کہتے ہیں مگر آخرت میں پہلا مانتے ہیں۔ جب آخرت میں پہلا ماننا ہی ہے، ایک اور صلوات پڑھیں نبی کی ذات پہ۔ تو پھر اس دنیا میں بھی پہلا ماننا پڑے گا اور اس دنیا میں پہلا ماننا پڑے گا۔ ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ قرآن نہیں ہے، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں، توجہ ہے، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ ایک سینے میں دو دل نہیں ہوتے نا، تو یہ دل سے مراد دو محبتیں ہیں، دو دلوں سے مراد دو محبتیں ہیں۔ ایک دل میں دو محبت نہیں آتی، اور جب ایک دل میں دو محبت نہیں آتی تو دو دل کرنے پڑیں گے کہ ایک دل میں اس کی محبت تو ایک دل میں اس کی محبت۔ جب دو دل ہی نہیں ہے تو دو محبتیں کیسی؟ ایک سینے، ہر سینے میں اللہ نے ایک دل رکھا ہے۔ بھائی ایک ظرف میں آپ نجاست بھی ڈال دیں اور پاک چیز بھی ڈال دیں، رہ سکتی ہے؟ نہ وہ نجس رہے گی نہ وہ پاک رہے گی، نہ وہ پاک کہلائے گی اور نہ نجس کہلائے گی۔ ایک دل میں دو محبتیں نہیں آتی، لہذا ایک سینے میں دو دل نہیں ہے۔ مولا کائنات کی محبت کے ساتھ علی کے غیر کی محبت، مولا کائنات کی محبت کے ساتھ علی کے دشمن کی محبت۔ اچھا، جب ایک سینے میں دو دل نہیں ہے تو پھر دو محبتیں بھی نہیں ہیں۔ علی عربی زبان کا لفظ ہے، اسم ہے، نام ہے۔ علی کا مطلب ہے بلندی۔ جی، اس کی مؤنث، اچھا یہ مذکر ہے، علی لفظ علی مذکر ہے، اسم مذکر ہے، اسم ہے اور مذکر ہے۔ اس کی مؤنث ہے اولیاء، علی کی مؤنث ہے اولیاء، اور ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔
تعرف الاشیاء باضدادها، ہر شے کو اس کی ضد سے پہچانا جائے گا. تو علی، لفظ علی ہے مذکر اور اس کی مؤنث ہے اولیاء. تو علی، لفظ علی کی ضد ہوگی دنیا، دنی جس کی مؤنث ہے دنیا. میں لفظوں کو پھر بہتر کرتا ہوں. علی مذکر، اس کی مؤنث اولیاء. علی کی ضد ہے دنی، دنی کی مؤنث دنیا. نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں علی بھی ہو اور دنیا بھی ہو، نہیں ہو سکتا. اچھا، ہم نے کیونکہ دنیا کی تعریف گاڑی، بنگلہ، کپڑے، کرسی، منصب، ان چیزوں کو تصور میں لے لیا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مولانا یہ تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم تو گاڑی، بڑی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ہم تو اچھے گھر میں رہتے ہیں، تو یہ تو دنیا ہے. یہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ تو دنیا ہے. کمال تو یہی ہے ناظرو کہ اگر یہ سب کچھ علی کی خدمت میں ہو تو یہ علی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. یہ دنیا نہیں ہے. اللہم صل علی محمد و آلہ. یہ دنیا نہیں ہے. جب اس کے لیے ہم جی نہیں رہے بلکہ اسے اپنے مولا کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، تو ہم اس گاڑی بنگلے کی خاطر تو جی نہیں رہے. یہ تو ایک ذریعہ ہے، یہ تو ایک رستہ ہے. اس دنیا میں بشارت کیسے مولا علی بشارت، اور بشارت اس دنیا میں کیسے ملے گی؟ میں آج اس مجلس کی تیاری کے حوالے سے المحتضر نامی کتاب علامہ ہلی کی وہ پڑھ رہا تھا، جس میں موت سے متعلق علامہ نے ساری احادیث کو جمع کیا ہے. اور اس میں اتفاق سے اس روایت کی طرف توجہ گئی کہ یہ جو مشہور ہم نے پڑھا اور سنا کہ حضرت حارث حمدانی نے مولا علی سے پوچھا کہ موت کے وقت میں کیا ہوگا، تو حضرت حارث حمدانی کو مولا علی نے جو جواب دیا، فرمایا یا حار حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو مرے گا مجھ علی کو دیکھے گا. صلوات پڑھے گا محمد و آلہ. دنیا میں بشارت، دنیا میں بشارت. آخرت، قرآن کہہ رہا ہے دنیا میں بھی ہم بشارت دیں گے اور آخرت میں بھی بشارت دیں گے. تو دنیا میں بشارت کیسے ہے؟ بشارت یعنی علی. جب بشارت مولا علی ہے تو اس دنیا میں علی کیسے ملے؟ کہاں ملے؟ کیسے زیارت ہوئی؟ کہاں ملاقات ہوئی؟ صلوات پڑھے گا محمد و آلہ. تو شیخ علامہ ہلی لکھ رہے ہیں کہ شیخ مفید نے عقائد امامیہ میں سے قرار دیا اسے. تو جو ہے شیعوں کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو مرے گا وہ علی کی زیارت کرے گا. مولا علی نے فرمایا کہ مومن نو فاسق، وہ مرنے والا مومن ہو یا فاسق ہو. اور فرمایا حارث حمدان جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا، اور اگر وہ مومن ہوگا تو جان لو کہ میں شہد سے زیادہ شیریں شربت اپنے ہاتھوں سے اسے پلاؤں. صلوات پڑھے گا محمد و آلہ. جی اسی دنیا میں موت سبب ہے دیدار علی. لہذا اسی دنیا میں ابھی دنیا سے گئے نہیں ہے کہ مولا علی کا دیدار ہو رہا ہے. بھائی ہماری بہت ساری باتوں پر
کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ہے اور وہ ہے، ممکن ہے کسی کو شک و تردد ہو کہ پتہ نہیں مولانا کتنی کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو موت کو شیرین بناتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو موت کو میٹھا بنا دیتی ہے؟ وہ ہے دیدار مولا علی۔ جو مرے گا وہ مجھ علی کو دیکھے گا۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے مولانا حدیث سنائی ہے، اب آپ نے کہہ دیا کہ شیخ مفید نے بھی فرما دیا ہے، علامہ ہلی نے بھی فرما دیا ہے، تو میں مان لیتا ہوں، لیکن مولانا حدیث ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ان کے مزاج کی تسکین کا بھی سامان ہے۔ سورہ مبارکہ زلزال کے اندر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی خیر انجام دیا ہوگا، یرا، وہ دیکھے گا۔ صلوات پڑھے تو میں عرض کروں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ دیکھے گا۔ خیر کیا ہے؟ بھائی جتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، سب کے دماغ اور ذہن کے اندر علی مختلف ہے، کسی کے ذہن میں کسی جیسا علی نہیں ہے، ہر ایک کے دماغ اور ذہن میں علی مختلف ہے۔ کسی کے ہاں علی مولا کی نسبت اپنی جو مولائیت ہے وہ شدید ہے، کسی کے ہاں ضعیف ہے، کوئی 10 دن میں ایک دفعہ یاد کرتا ہے علی کو، کسی کا ایک لمحہ نہیں گزرتا بغیر علی کے۔ یہ سب وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا، عمل خیر انجام دیا ہوگا، وہ اس خیر کو دیکھے گا۔ اب میدان غدیر میں جب سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ کر بلائیں؟ فرمایا کہو حیا علی خیر العمل، صلوات پڑھنا محمد و آلہ۔ اور غدیر کے میدان میں حیا علی خیر العمل کی آواز لگائی گئی، اور پھر جب جمع ہو گئے تو پھر جو خیر ملا اسے علی کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے اس عزیز کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اس میں مولانا نے کیا پڑھا؟ انی لا نعلم الا خیرا منہ الا خیرا، یا اللہ ہم خیر کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ سب کے ہاں پڑھتے ہیں نا ایسا، تو یہ خیر کے علاوہ کیسے نہیں جانتے؟ 50 اور باتیں بھی آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں 50 باتیں آپ جانتے ہیں، مگر آپ کہہ رہے ہیں ہم خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتے۔ اس لیے کہ وہ جو خیر ہے وہ ہے حب علی، اور حب علی کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اس کے سامنے پھر کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ وسلم۔ یہ شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو خیر کو دیکھ کر جاتا ہے، خیر کی زیارت ہوتی ہے۔ عزیزو، اللہ کے ہاں 2 طرح کے نظام بہت مسلم ہیں۔ ایک نظام مطہرات ہے، نظام تطہیری ہے، اور ایک نظام عدم رسوائی انسان ہے۔ اللہ انسان کو رسوا نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ انسان کو ذلیل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس عزیز مطلق نے سب سے اچھی مخلوق جو بنائی ہے وہ انسان کو بنایا ہے، سب کچھ بنا کر جس کی خدمت میں رکھ دیا وہ انسان ہے، لہذا اس وجود کو وہ ذلیل نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اس دنیا میں بھی اسے عزیز دیکھنا چاہتا ہے، اور جب دنیا سے یہ جائے تو عزیز دنیا سے جائے، وہ یہ چاہتا ہے۔ جب وہ عدم رسوائی انسان کا نظام خود سے طے کر چکا ہے تو پھر اس دنیا سے وہ جب اسے بھیجے گا تو پھر دوسرا نظام کار فرما ہوگا جسے نظام تطہیری کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، ظاہری چیزوں کے لیے مطہرات بیان ہوئے ہیں، پانی مطہرات میں سے، سورج مطہرات میں سے، جی
زمین پر 15 قدم چلنا خود ایک مطہرات میں سے ہے۔ انقلاب یعنی ایک چیز کا دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا، یہ مطہرات میں سے ہے۔ یہ ظاہری چیزوں کو پاک کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ مطہرات ظاہری ہیں، لیکن جو مطہرات باطنی ہیں اسے موت کہا جاتا ہے۔ موت مرنے والے کے لیے بھی طہارت کا سبب ہے، اور جس کے گھر میں موت ہوئی ہے، جو سوگوار ہے، اس کے لیے بھی طہارت کا سبب ہے۔ میرے کپڑے پر اگر نجاست لگی ہو تو میں پانی کے ذریعے سے اسے پاک کروں، مگر میری روح پر اگر نجاست لگ گئی ہو اسے کیسے پاک کروں؟ روح کی نجاست کو غیبت کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، دھوکہ کہتے ہیں، فراڈ کہتے ہیں، حب دنیا کہتے ہیں، لالچ کہتے ہیں، حب جاہ کہتے ہیں، دنیا داری کہتے ہیں۔ یہ میری روح کی نجاستیں ہیں۔ ان روح کی نجاستوں کو کون سی چیز ہے جو پاک کرتی ہے؟ اس مرنے والے کے لیے بھی موت پاک کرتی ہے، اور جس گھر میں موت ہوئی ہے ان عزیز و قارب کو بھی یہ تصور موت، یہ یاد موت، اس مرنے والے کے گھر والوں کو بھی یہ یاد موت، اور ایسی موت جوان سال چھوٹے بچوں کا باپ، ماں کا پیارا، ازدواجی زندگی میں کامیاب، محلے میں خاندان میں محبوب اور پسندیدہ، کیا عمر تھی، کل شادی ہوئی تھی، معمولی سی سینے میں دباؤ اور تکلیف کی وجہ سے ہاسپٹل لے جایا گیا، آدھا گھنٹہ پہلے مثلاً گیا تھا، چند لمحوں پہلے گیا تھا، اور پھر جنازہ گھر میں آ رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا سانحہ ہے، یہ کتنا بڑی ایک عبرت ہے، یہ کتنی بڑی ہوشیاری ہے، یہ کتنا بڑا اسماء افہم ہے۔ صرف مردے کو تو نہیں بولنا اسماء افہم، یہ مردہ ہمیں بول رہا ہے اسماء افہم۔ ہم مردے کو کہہ رہے ہیں اسماء افہم، وہ کہہ رہے ہیں، وہ شاید کہے گا کہ میں تو سمجھ رہا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں، تم سمجھو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ بہت بڑی ایک عبرت ہے، بہت بڑا ایک پیغام ہے، بہت بڑا ایک سبق ہے۔ پھر میں ماں کے لیے کہوں گا، میں کل پرسے کے لیے حاضر ہوا تھا اپنی بہن کے پاس، کہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے نا اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ تطہیر کا عمل ہے۔ یہ جو تکلیف آپ کو آئی ہے، یہ دکھ آپ کو پہنچا ہے، لیاقت بھائی اور ان کی اہلیہ کے لیے بھی کم سانحہ نہیں ہے۔ بچی کا بیوہ ہو جانا، چھوٹے بچوں کے ساتھ، شیراز کی والدہ کے لیے، ماموں کے لیے، خالاؤں کے لیے، بھائی کے لیے، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے، اس کا بچہ ابھی دروازے پہ مجھے ملا، میں نے کہا میرے ساتھ اندر چلو، کہنے لگا نہیں میں تبرک بانٹ رہا ہوں۔ اسے کیا پتا کس کی مجلس کا تبرک بانٹ رہا ہے؟ ابھی تو گھر میں ایک گہما گہمی ہے نا، عزیز آئے ہوئے ہیں، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، وہ تو اس میں خوش ہو رہا ہوگا میرے گھر میں رونق ہو رہی ہے۔ جب یہ سب چلے جائیں گے نا، یہ سب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، سب رشتہ دار اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، تب اسے ایک بھوک سی اٹھے گی، تب اسے احساس ہوگا کہ میرا بابا کہاں ہے، پھر پوچھے گا۔ ابھی تو یہ بچی بھی ایسے ہی، بچہ بھی ایسے ہی، مشکل ہے، مگر جو مصیبت دیتا ہے وہی صبر بھی دیتا ہے۔ مصیبت دینے والا ہی صبر دینے والا ہے۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے مشکلات میں مبتلا کرتا ہے۔ ویسے تو جہاں آگ جلتی ہے، جہاں آگ لگتی ہے وہی جگہ جلتی ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جن کے سینے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، اللہ انہیں اس مصیبت سے نکلنے کی توفیق و توانائی عطا فرمائے۔
اس کی کوششوں اور اس کی محنتوں کا اسے بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میں ان عزیزوں سے کہوں گا، خاص طور پر ماں سے، بھائی سے، زوجہ سے، کہ چلیے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی بار بار امام حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور امام کہتے تھے کہ تم اپنی نئی دلہن کے لیے امیدوں کا سہارا ہو، تمہاری ابھی تو شادی ہوئی ہے۔ پھر جب آتا تھا تو آتے تھے، پھر امام فرماتے تھے تم تو اپنی بوڑھی ماں کا سہارا ہو۔ تو ایسا بھی وقت آیا کہ انہوں نے آ کے کہا، مولا میری زوجہ جو ابھی چند دن پہلے شادی ہوئی ہے، میری زوجہ مجھ سے کہتی ہے کہ خیمے میں اب کی دفعہ آؤ تو یہ خبر لانا کہ حسین نے جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے وہ بھیج رہی ہیں بار بار۔ میری ماں دروازے پہ کھڑی ہے کہ کل قیامت میں اگر زہرا کا سامنا ہوا اور سیدہ زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا میرا بچہ مارا گیا، تیرا بچہ بچ گیا، تو میں کیا جواب دوں گی جناب زہرا کو؟ تو ایک مرتبہ یہ دونوں بیویاں، زوجہ بھی اور ماں بھی، امام حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ امام سے کہا کہ مولا ہمارے اس جوان کو جانے کی اجازت دے دیں۔ زوجہ نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا، مولا مگر میری دو باتیں ضرور سنیے، اور وہ یہ کہ آپ کے سامنے یہ وعدہ کریں کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اس کا جو ثواب عطا فرمائے۔ کہنے لگی کہ آپ کے سامنے وعدہ کرے کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ امام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا فرمائی اور فرمایا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، یہ تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ لہذا کربلا میں عاشور کے دن یہ واحد خاتون ہے جو عاشور کے دن شہید ہوئی ہے۔ کربلا میں خاتون جو ایک خاتون شہید ہوئی ہے وہ زوجہ وہب کلبی ہے، کہ جب وہب کلبی کا سر کاٹ رہا تھا نا تو یہ بی بی قریب آ گئی تھی اپنے شوہر کی اس آخری کیفیت کو دیکھنے کے لیے کہ اس ظالم نے ایک گرز اس بی بی کے سر پر مارا، اور یہ زمین پر اپنے شوہر کے برابر میں گرتی ہوئی بولی حسین نے وعدہ پورا کر دیا، حسین نے وعدہ پورا کر دیا۔ اور دوسری بات میں آپ کے سامنے ان سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ مجھے اجازت دیں اور آپ اس کے سامنے مجھ سے یہ اقرار کریں کہ جب میرا شوہر مار دیا جائے تو میں جناب زینب کے خیمے میں چلی جاؤں گا۔ تو امام حسین نے فرمایا یہ کیوں کرنا چاہتی ہو، ایسا کیوں چاہتی ہو؟ کہنے لگی مولا جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، میں جب زینب کبریٰ کے خیمے میں چلی جاؤں گی تو میرا پردہ بچ جائے گا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے زوجہ وہب کلبی سے کہوں گا کل کربلا میں اگر ہوتی عاشور کے بعد 11 محرم کو تو تم دیکھتی زینب کے سر سے چادر اتر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ کربلا کے میدان میں ایک کردار یہ نظر آ رہا ہے، اور کربلا کے میدان میں ایک کردار اس ماں کا ہے جو اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے تو اللہ سے دعا کر رہی ہے، اللہ میرا علی اکبر دشمن پر غالب آ جائے۔ اور امام حسین بھی علی اکبر کے جاتے ہوئے، روایت کہتی ہے امام کی کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو ایک مرتبہ امام حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فرمایا علی اکبر ایک مرتبہ اور مجھے جی بھر کے دیکھنے دو۔ حضرت علی اکبر کو سینے سے لگایا، پیار کیا، رخصت کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد فرمایا اما فضا علی اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کرے ایک بار اور علی اکبر پلٹ کر آ جائے، میں اسے ایک دفعہ اور دیکھ لوں۔ حضرت ام لیلہ خیمے میں گئی، سر پہ قرآن لیا، مصلی پہ ایک مرتبہ اور میرا یوسف مجھے دکھا دے۔ ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ تکبیر کی آواز آئی۔ بی بی در خیمہ پر آئیں تو کیا دیکھا کہ علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں۔ جو گئے تھے نا میدان میں وہ ماں کی دعا سے پلٹ کر آ گئے اور بات یہ کر رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے
تو میں دشمن کو بتاتا کہ میں کس علی کا پوتا ہوں، بتاتا کہ کس ابھی ہے۔ یہ جملے مولا علی اکبر سے حضرت علی اکبر امام حسین، یہ جملے مولا علی اکبر سے حضرت علی اکبر امام حسین تشریف فرمائے کہ برابر میں آ کے بیٹھ گئے۔ 4 سال کی عمر تھی حضرت علی اکبر کی، مدین کر رہے ہیں، برابر میں آ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا بابا مجھے انگور چاہیے۔ علی اکبر انگوروں کا موسم نہیں ہے، مگر علی اکبر کچھ مانگے اور اس کا بابا نہ دے۔ جیسے ہی یہ کہا تو فوراً ستون مسجد کو ہاتھ مارا تو ستون مسجد سے انگوروں کا خوشہ گرا۔ امام نے ہاتھوں پر اٹھا کر علی اکبر کے حوالے کیا، علی اکبر تم نے بابا سے مانگا اور بابا تمہیں نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو علی اکبر کو معجزے سے وہ کربلا کے میدان میں فرما رہے ہیں جاؤ جا کے تمہارا نانا تمہیں سیراب، جاؤ میرے بچے پیاسے شہید ہو جاؤ۔ اے علی اکبر یہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو، اے علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ اب یہ بابا اور بیٹے میں بات ہو رہی ہے، ماں در خیمہ سے دیکھ رہی ہے۔ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ علی اکبر جاؤ تمہیں نانا رسول سے رات کریں گے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مغفور نوجوان سید شیراز حسن تقوی کے درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر عطا فرما، کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔